الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ کی فتح کا مجدہ جافزہ سنایا۔ یہ وہی شہر مکہ ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور قریش مکہ اور مشرکین مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ سب سے پہلے جب ابو سفیان مکہ سے چلے اور شہر مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آئے۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، اور یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بستر لپیٹنا شروع کر دیا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھایا کرتی تھی۔ جب ابو سفیان نے یہ دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا اور کہنے لگے کہ اے بیٹی، کیا میں اہل عرب کا سردار ہوں اور اس لیے کیا یہ بستر میرے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، تم لپیٹ رہی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں، بلکہ یہ بستر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے ہے اور یہ سرکار کا بستر ہے، اور میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کوئی ناپاک شخص بیٹھے۔ سامنے باپ ہے، ابو سفیان حضرت ام حبیبہ کے والد محترم ہیں، ابھی اسلام کے نور سے ان کے دل کو پاکی نہیں ملی تھی، ابھی ان کا دل اسلام کے نور سے منور نہیں ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والد ہے، میرا باپ کھڑا ہے جس نے پال پوس کر مجھے جوان کیا ہے؟ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فوقیت دیتے ہوئے اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بھی ایک ناپاک شخص کو بیٹھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ ان کی محبت کا حال کیسا ہے، ان کے عشق کا حال کیا ہے؟ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا ادب اتنا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کتنا ہوگا؟ آپ کا یہ قول، آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ فعل ہمیں بھی دعوت فکر دیتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات پر کوئی حرف آئے اور کوئی کوشش کرے سرکار علیہ السلام کی ذات پر بات کرنے کی تو ہمیں ہمارا ایمان جو ہے وہ اس قدر ہونا چاہیے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور یہ فتح مکہ کے جو واقعات ہیں، اگر تفصیل میں جائیں تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ جو دو چار ایسے واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے شہر مکہ میں داخل ہونے لگے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ایک بچہ بھی سوار تھا جو تاریخ انسانی میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ سے، جس شہر مکہ میں سرکار علیہ السلام پیدا ہوئے، جس شہر مکہ میں سرکار نے اپنا بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، سرکار علیہ السلام نے اپنی جوانی گزاری، اس شہر مکہ سے سرکار علیہ السلام ہجرت کر کے شہر مدینہ میں آتے ہیں اور پھر ایک فاتح کی حیثیت سے شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آج پوری قوت اور پوری سر و سامانی کے ساتھ شہر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک کو جھکا رکھا ہے اور سرکار کی سواری پر ایک بچہ بھی سوار ہے جو کسی قبیلے کے سردار کا بیٹا نہیں ہے، جو کسی جرنیل کا بیٹا نہیں ہے، جو کسی سپہ سالار کا بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹا ہے تو ایک غلام کا،
جس کے باپ کا نام ہے زید بن حارثہ، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور سرکار کے غلام ہیں، ان کا بیٹا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، وہ سرکار علیہ السلام کی سواری پر سرکار کے ساتھ سوار ہیں۔ یہ کیسا عجیب منظر ہے، ایک فاتح کی حیثیت سے جب داخل ہو رہے ہیں تو ایک غلام کے بچے کو اپنے ساتھ سواری پہ سوار کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چاہے جتنا بھی بڑا منصب مل جائے، جتنا بھی بڑا عہدہ مل جائے، جتنی بھی بڑی منزلت مل جائے، کبھی بھی اپنے سے کم تر لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا، غلاموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں داخل ہوئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے امان ہے، جو سین حرم میں آ کر پناہ لے اس کے لیے امان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو معاف کر دیا۔ تاریخ انسانی میں اتنی بڑی مثال حسن اخلاق کی نہیں ملتی، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو، جنہوں نے سرکار کو براہ راست تکلیفیں پہنچائیں، جنہوں نے سرکار علیہ السلام کو براہ راست اذیتیں دیں، اور سرکار کے اصحاب کو جنہوں نے شہید کیا، جنہوں نے ظلم کیا مسلمانوں پر، سرکار علیہ السلام نے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو سرکار نے معاف فرما دیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور مثال قائم فرمائی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کعبے کی چھت پر اذان دینے کے لیے جسے مؤذن مقرر فرمایا، وہ بھی ایک غلام ہے جس کا نام بلال بن رباح ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور آپ کی محبت میں جنہوں نے مارے کھائی ہیں، مؤذن رسول، عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پہ چڑھے اور اذان دینے کے لیے منہ کدھر کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ میں اذانیں پڑھا کرتے تھے، بدر میں اذان پڑھی، غزوہ تبوک میں اذان پڑھی، خندق میں اذان پڑھی، راستے بھر بلال حبشی اذانیں پڑھتے آئے، لیکن کعبے کی طرف منہ کر کے اذانیں پڑھتے ہیں۔ آج اللہ کے حبیب نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے کہ بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، تاکہ اہل مکہ جان لیں کہ آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو کتنی عزت دیتے ہیں۔ جو اسلام کے دامن میں آتا ہے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسے تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا باعث افتخار بناتے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت کا حال بھی کیا ہے کہ کعبے کی چھت پہ چڑھے ہیں تو اذان دینے کے لیے منہ جس کی طرف کرتے ہیں وہ کعبے کا کعبہ ہے، وہ کعبے کا کعبہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منہ کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، رب ذوالجلال کی توحید و وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اور لوگوں کو فلاح کی طرف اور کامیابی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عشق ہے۔ اور پھر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ایسا کام اور ایک اور ایسا عمل فرمایا جو حسن اخلاق کی اور احسان کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابو طلحہ کو بلایا۔ یہ وہی عثمان بن ابو طلحہ ہے جن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دروازے کی تالے کی چابی مانگی تھی، دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ کعبے کی چابی دو۔ سر جھکا رکھا ہے اور آج نادم اور شرمندہ ہے اور ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اور چابی سرکار علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لی، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حال کیا ہے، میرے آقا کتنے کریم ہیں، میرے آقا کتنے رحیم ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کرتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ
یہ ہمیشہ کے لیے اب چابی آپ کے خاندان میں رہے گی۔ عثمان بن ابو طلحہ دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوئے، مسلمان بھی ہوئے، صحابی رسول بھی بنے، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا فیض حاصل کیا، صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے، اور آج تک عثمان بن ابو طلحہ کے خاندان میں وہ خانہ کعبے کے دروازے کے تالے کی چابی ہے، اور خدمت پر وہی خاندان مامور ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہر مکہ کا سفر کیا اور شہر مکہ کو فتح کیا، اس میں بہت سارے اسباق ہیں، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے انسان سبق سیکھ سکتا ہے، جن سے انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم اٹھانا، سرکار کا ایک ایک لفظ بولنا، سرکار کا ایک ایک فرمان جاری کرنا مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اصلاح کا باعث ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کو اپنائیں، سرکار علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو فلاح دارین نصیب فرمائے۔